الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله مولانا العلي العظيم آقائے نامدار تاجدار مدینہ سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کے قریب ہے۔ زمانہ کروٹ لینے والا ہے اور حالات تبدیلی کے منتظر ہے۔ ایک ایسے علاقے میں اور ایک ایسے شہر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے پیغام کو عام کرنے والے ہیں، جس شہر اور جس علاقے کا در و دیوار پیغمبر علیہ السلام کی اس پیغام رسانی پر مخالف ہو جائے۔ عرب کی وہ سرزمین جہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے مبعوث فرمایا تھا، شرک و بت پرستی کا مرکز بن چکی تھی۔ چہار جانب جہالت اور جہالت دکھائی دیتی تھی۔ ظلمت اور تاریکی کے سوا دور دور تک نور اور روشنی کی کوئی کرن دکھائی نہیں دے رہی۔ قتل و غارت گری کا بازار گرم تھا۔ ان لوگوں کی نگاہ میں انسانی جانوں کی کوئی قدر و قیمت باقی نہیں رہ گئی تھی۔
جس طریقے سے پھول کے پتے کو انگلیوں میں لے کر مسل دیا جاتا ہے، اس سے بھی زیادہ آسان تھا ان کے لیے کسی انسان کو موت کے گھاٹ اتار دینا۔ وہ لوگ شراب کے رسیہ اور دلدادہ تھے، پوری زندگی مدہوشی کے اندر گزر جاتی تھی، اور شراب سے محبت کا یہ عالم تھا کہ اگر کسی شخص کو کسی جرم کی پاداش میں سولی کے اوپر لٹکایا جاتا تھا، اور سولی پر لٹکانے سے پہلے اس سے اس کی آخری آرزو اور تمنا معلوم کی جاتی تھی، تو وہ شخص اپنی آخری آرزو اور تمنا یہ بیان کرتا تھا کہ میرے سامنے شراب کا جام پیش کر دیا جائے، میں اس جام کو پی کر نشے میں مدہوش ہو جاؤں گا، مست ہو جاؤں گا، اس کے بعد میری شہرت کو کاٹ دیا جائے، قطرہ قطرہ خون نکلتا جائے اور میں اس دنیا سے چلا جاؤں۔ شراب کے ساتھ تعلق اور محبت کا یہ عالم تھا کہ ایک انسان دوسرے انسان کو قتل کرتا تھا اور پھر اس کی کھوپڑی سے مغز کو نکالتا تھا اور اس میں شراب کو بھر کر پیا کرتا تھا۔ یہ ان انسانوں کا محبوب اور پسندیدہ مشغلہ ہے۔ رشوت ستانی ہو، زنا ہو، قتل و غارت گری ہو، ظلم و ناانصافی ہو، کون سی ایسی برائی تھی جو اس معاشرے کے اندر نہیں پائی جا رہی؟ لڑکیوں کے وہ جانی دشمن تھے، لڑکیوں کو جوانی کی عمر تک پہنچنے سے پہلے زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ ماؤں کے بطن سے جب بچیاں پیدا ہوتی تھیں تو مائیں اپنی بچیوں کو چھپا چھپا کر رکھا کرتی تھی، لیکن اس زمانے میں کچھ اس طرح کے سخت دل لوگ پائے جاتے تھے کہ وہ ماں کے سینوں سے چھین کر ان بچیوں کو لے جاتے تھے اور زندہ گڑھے کے اندر ڈال دیا کرتے تھے۔ ماں کی ممتا دیکھتی رہ جاتی تھی، کچھ کر نہیں پاتی تھی۔ حالات اس کا تقاضا کر رہے تھے کہ کوئی تبدیلی آنی چاہیے، ماحول کے اندر انقلاب آنا چاہیے، کوئی ایسا مصلح، مقتدی، رہبر اور رہنما اس روئے زمین کے اوپر آنا چاہیے کہ جس کی آمد سے ظلمت و تاریکی چھڑ جائے، ظلم و ناانصافی کو پسینہ آ جائے، قتل و غارت گری کی کمر ٹوٹ جائے۔ زمانہ منتظر تھا، اللہ رب العزت والجلال نے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایسے ہی زمانے میں امت کی ہدایت کے لیے، امت کی سرفرازی کے لیے، امت کو کامیابی کے راستے پر ڈالنے کے لیے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی رحمت اور نبی انسانیت بنا کر مبعوث فرمایا۔ آپ کی عمر مبارک 40 سال کے قریب پہنچنے والی۔ اللہ تعالیٰ جو ذمہ داری آپ کو عطا فرما رہے ہیں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اس ذمہ داری کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ کوئی معمولی ذمہ داری نہیں ہے، بڑی عظیم ذمہ داری ہے۔ صرف اپنی زندگی کو صراط مستقیم پر گامزن نہیں کرنا، بلکہ سارے عالم میں بسنے والے ہر انسان کو اللہ کے پیغام کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ذمہ داری دی جا رہی ہے وہ بڑی عظیم الشان ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے، اس فریضے کو انجام دینے کے لیے اللہ رب العزت والجلال کی جانب سے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تربیت ہو رہی ہے۔ ابھی نبوت نہیں ملی ہے، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے احوال بدلنے شروع ہو گئے۔ حبب الیہ الخلاء، نبوت ملنے سے پہلے تنہائی آپ کو پسند آنے لگی۔ لوگوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا آپ کو پسند نہیں تھا، بلکہ تنہائی میں جاتے تھے اور عبادت کے اندر مشغول ہو جایا کرتے تھے۔ مکہ مکرمہ سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک غار تھا جس کا نام غار حرا تھا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول بن گیا تھا کہ گھر سے ستو لیتے تھے اور پانی لیا کرتے تھے، توشہ لے کر جاتے تھے، اور جب تک یہ توشہ پاس رہتا تھا غار حرا کے اندر اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے، محو رہتے تھے۔ کئی راتیں اسی غار کے اندر گزر جاتی تھیں،
رمضان کا پورا مہینہ پیغمبر علیہ السلام کا اسی غار کے اندر گزر جاتا تھا، اللہ کی عبادت میں لگے ہیں، کوئی اور دوسری فکر دامنگیر نہیں۔ یہ تربیت ہو رہی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آنے والی ذمہ داری کو نبھانے کی صلاحیت پیغمبر علیہ السلام کے اندر پیدا کی جا رہی ہے۔ چنانچہ وہ دن آتا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے نبوت و رسالت کا تاج پیغمبر علیہ السلام کے سر پر رکھا جاتا ہے، اور اللہ کی جانب سے پیغام رسانی کی ابتدا ہوتی ہے جس کو وحی کہا جاتا ہے۔ وحی کی ابتدا جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی وہ سچے خوابوں کے ذریعے ہوئی۔ سب سے پہلی وحی جو آپ کو آئی ہے وہ یہ تھا کہ آپ خواب دیکھتے تھے اور صبح کو وہ خواب بالکل روز روشن کی طرح عیاں دکھائی دیتا تھا۔ جو چیزیں رات میں دیکھ رہے ہیں سپید صبح کی طرح وہ چیزیں نمودار ہو جایا کرتی تھی، سامنے آ جایا کرتی تھی۔ تقریباً 6 مہینے تک جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اسی طرح کے خواب دکھتے رہے جو وحی کی ایک قسم۔ جب آپ 40 سال 6 مہینے کی عمر کو پہنچے تو غار حرا میں آپ ایک مرتبہ عبادت میں مشغول تھے کہ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور پیغمبر علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگایا اور دبا کر کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس پروردگار کے نام سے جس نے ساری کائنات کو وجود بخشا ہے، پیدا کیا۔ نبی کریم علیہ السلام تو گھبرا گئے، جواب دیا ما انا بقارئ، میں تو پڑھنے والا نہیں ہوں، میں تو پڑھنا نہیں جانتا ہوں، امی ہوں، میں نہیں پڑھ سکتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دوبارہ پیغمبر علیہ السلام کو سینے سے لگا کر دبایا اور پھر کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ اے محمد اپنے اس پروردگار کے نام سے پڑھیے جس نے کائنات کو اور عالم کو پیدا کیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی جواب دیا ما انا بقارئ، میں تو نہیں پڑھ سکتا، پڑھنے والا نہیں ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تیسری مرتبہ پھر آپ کو اپنے سینے سے لگا کر اس زور سے دبایا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میری پوری قوت و طاقت نچڑ گئی ہے، کوئی طاقت میری جسم کے اندر باقی نہیں رہ گئی۔ اتنی زور سے دبانے کے بعد فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اب جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہوئی کہ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے کہنے سے پڑھیں۔ چنانچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی آیات کو دہرا دیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اگلی آیتیں پڑھیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، آپ پڑھیے اپنے اس پروردگار کے نام سے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے اور جس نے انسان کو گوشت کے ایک لوتھڑے سے بنایا، نطفہ منی سے اللہ نے پیدا کیا۔ اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، اللہ نے انسان کو علق سے، نطفے سے اور گوشت کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پیغمبر علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے آپ کے پروردگار بڑے معزز اور محترم۔ اور اللہ تعالیٰ کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ علم الانسان بالقلم، اللہ تعالیٰ نے انسان کو قلم کے ذریعے لکھنا سکھایا ہے، اور وہ چیزیں اللہ نے انسان کو سکھلائی ہیں جن کو انسان جانتا نہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کو دہرایا۔ یہ پہلی آیات ہے قرآن کریم کی جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے، لیکن جب ان آیات کا نزول ہوا تو نبی کریم علیہ السلام کی حالت اور کیفیت بگڑ گئی، اور آپ اپنے گھر تشریف لائے
حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا زملونی زملونی خشیت علی نفسی خشیت علی نفسی، خدیجہ مجھے چادر چڑھا دو، میرے اوپر کمبل اڑا دو، مجھے تو اپنی جان کا اندیشہ اور خوف ہو رہا ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر عجیب قسم کی کیفیت طاری ہے اور عجیب